شداد کی بنائی گئی مصنوعی جنت کا ذکر گاہے بگاہے آپ نے سنا ہوگا، مگر ایک بڑی پبلک کو اس پر کچھ شک و شبہات ہے۔ آیا یہ کہ محض ایک کہانی ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ 1984 میں ہونے والی خلائی شٹل کی کارروائیوں کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے کے شواہد ملے تو ثابت ہوا کہ شداد کی بنائی گئی مصنوعی جنت کے آثار موجودہ دور کے ملک عمان میں موجود ہے۔ شداد کی بنائی گئی اس جنت کو قرآن مجید میں ارم ذات العماد کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ طوفان نوح کے بعد قوم نوح کی رہائش کا سارا علاقہ دوبارہ سے آباد ہوا اور پھر کچھ ترقی کر گیا۔ اس علاقے کو دنیا میں تجارت و زراعت کی وجہ سے بہت پذیرائی حاصل تھی۔ آہستہ آہستہ اس جگہ کے لوگ پھر سے خدا کو بھول کر غفلتوں میں پڑ گئے اور پھر اسی گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اسی اثنا میں ان پر نبی عاد کو بھیجا گیا اور ہدایت کی راہ دکھائی گئی۔ شداد نامی شخص کے بارے میں تاریخ کے زیادہ تر حوالے جات ثابت کرتے ہیں کہ وہ عاد کا بیٹا تھا اور کافی ہوشیار اور ذہین تھا۔ اس نے اپنی حکمرانی کی جڑیں مضبوط بنانے کے لیے منصوبہ بنایا اور لوگوں کو اللہ کی بنائی گئی جنت کے منتفر کرنے کے لیے اپنی ایک جنت بنانے کا اعلان کیا۔ اس جنت میں بہت اونچے اونچے دیو قامت اور عظیم الشان ستون تعمیر کیے گئے۔ اس نے اپنی اس جنت میں بہت سی عورتوں کا بندوبست کر رکھا تھا تاکہ وہ لوگوں کو کشش دے سکے۔ یہ ارم، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، مال و دولت اور ہیرے جواہرات سے بھرپور تھی اور اس میں خوبصورت ترین نظارے موجود تھے، اور اس کے علاوہ زندگی ہر طرح کا آرام تھا۔ کنیزیں، غلام، ہیرے، جواہرات، آرام و سکون، غرض یہ کہ ہر طرح کی وہ آشائشیں جو جنت کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ شداد کا مقصد تو صرف لوگوں کو اللہ کے پیغام سے گمراہ کرنا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اس جنت میں اتنا کچھ قائم کیا تاکہ لوگ اللہ کے پیغام کو رد کر کے اس کی طرف لپکیں اور اس کی بادشاہت کے گرویدہ ہو جائیں۔ یہ سب واقعات، حالات تاریخی حوالوں سے تقریباً 3000 سال پہلے کے ہیں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب سب کچھ تیار ہو گیا تو شداد نے اپنی سواری طلب کی جس پر اسے جنت میں داخل ہونا تھا۔ اس کی عالیشان سواری اور اس کی جنت کو روانگی دیکھنے کے لیے سارا شہر اکٹھا تھا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں اور حواریوں کی فوج کو لے کر چلا تو پورے شہر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جب یہ فوج جنت کے دروازے پہ پہنچی تو اللہ کے غضب نے جوش مارا۔ ایک زوردار چیخ نے پورے لشکر اور اس کی جنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تاریخی واقعہ خلائی تحقیقاتی اداروں کی تحقیق کی وجہ سے آج ثابت ہے، اور ارم ذات العماد کے لفظ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔